کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے۔ چور ہے لیکن چوری تو کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانا، آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو بیٹھ جاؤں، شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی اور کوئی آدمی یہاں متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے، بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پوشاک وضاقت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں اور نمازیں، ذکر، تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی، اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک کہ ہر بات بادشاہ تک پہنچ گئی، یہاں ایک کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو جوان، زہد عبادت، لاجواب تقویٰ، عبادت، طہارت، بے نظیر۔ بادشاہ یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق کے لیے غور و فکر شروع کر دیا، اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا، بادب ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عالیہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام؟ وزیر نے بتایا، بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اللہ کی تلاش میں تھے جو نظر آپ پر پڑی ہے، اور لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو یہ کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے پوچھا کیوں منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف صاف بات بتاتا ہوں، اصل میں ایک چور تھا، ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا، پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ وضع قطع حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا، میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب میں اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ذکر ہو جائے تو بے شک یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ان چیزوں کو۔